رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان، رمضان الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تغابن شریف کے درس میں اس سے قبل عقیدہ توحید کے بارے میں ارشادات باری تعالی گزر چکے ہیں۔ آج عقیدہ رسالت کے بارے میں 2 آیات طیبات ہیں، اور ان آیات طیبات کا جو اسلوب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان لوگوں کی مثال دے کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ جن کی طرف پہلے اللہ کے رسول آئے، لیکن انہوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی، ان کی نافرمانی کی، انہیں جھٹلا دیا، تو پھر کیا تھا کہ اس کی پاداش میں ان پہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اور وہ قومیں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، کیونکہ انہوں نے نبیوں کی قدر نہیں پہچانی تھی اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، اس وجہ سے انہیں یہ انجام بھگتنا پڑا، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید نبوت کچھ نہیں ہوتی، حالانکہ نبوت اللہ رب العزت نے اس کائنات انسانی کو ہدایت دینے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یہ انسان خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ یہ میری مرضی اور میری منشا کے مطابق چلیں۔ اب خدا کی مرضی اور منشا کیا ہے، انسانوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ انسانوں کے اندر سے ہی کچھ انسانوں کو منتخب فرمایا، اور انہیں عام انسانوں سے زیادہ کمالات عطا فرمائے، علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر ان پہ یہ کرم نوازی کی کہ انہیں اپنی وحی سے سرفراز فرمایا، تو وہ ادھر خدا کی طرف سے ہدایات لیتے ہیں اور ادھر انسانوں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو نبی اپنے زمانے میں آیا، لوگ ان کی بات کو مانتے اور ان کی ہدایت کو ہی اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے اور اسے ہی دائمی ہدایت سمجھتے، لیکن لوگوں نے انکار کیا۔ جب میرے اور آپ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے تشریف لائے تو آپ کا بھی انکار کرنے والے موجود تھے اور آپ کی نبوت کی تکذیب کرنے والے بھی موجود تھے، تو اس وقت یہ آیات طیبات نازل ہوئیں اور پہلے لوگوں کی مثالیں دے کے اور ان کی تاریخ بتلا کے یہ بتایا گیا کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ ان خبریں الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، پر چکھ لیا انہوں نے وبال اپنے کام کا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک مزہ تو انہوں نے اپنے اس نبیوں کو جھٹلانے کا یہ چکھا کہ ان پہ عذاب آیا۔ قوم نوح کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم ہود کو دیکھ لیں، ایک تو فوری ان پہ عذاب آیا، اور یہ ایک عذاب علیم دردناک عذاب جو انہیں قیامت کے بعد دوزخ کی شکل میں ملنے والا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اب یہ ان پہ عذاب آیا کیوں تھا، وجہ کیا بنی تھی اس وبال کی؟ ذالک بأنہ کانت تأتیہم، کیونکہ ان کے پاس آتے رہے رسولہم، ان کے رسول بالبینات، روشن نشانیاں لے کے رسول آتے رہے، انہی میں سے آتے رہے، اور وہ معجزات لے کے آتے رہے، کتابیں لے کے آتے رہے، ہدایت کی باتیں لے کے آتے رہے، اور علم و حکمت کا پیغام لے کے آتے رہے۔ فقالو، لیکن جب وہ رسول ان کے پاس آتے رہے تو آگے سے بجائے اس کے کہ وہ ان رسولوں کو مان لیتے، آگے سے وہ قومیں کیا کہتی تھی؟ ابشر یہدوننا، کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر اللہ نے رسول اور نبی کسی کو بنا کے بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بنا کے بھیجتا، یہ رسول بھی نبی ہوتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی رسول کا، کسی بشر کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے اور اللہ اس پہ وحی نازل کرے اور اسے رسول اور نبی کے طور پہ منتخب کر لے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے نبیوں کی نبوت کا انکار کر دیا۔ فَكَفَرُوا، پس انہوں نے کفر کیا، وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، پھر اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ اللہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے، بلکہ اس میں لوگوں کا اپنا نفع ہے۔ اللہ لوگوں کے نفع کے لیے یہ انتظام کرتا رہا ہے، لیکن جب لوگوں نے اسے نہ سمجھا اور ان نبیوں کی نبوت کا اقرار نہ کیا تو فرمایا پھر اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ کی شان تو یہ ہے وہ بے نیاز ہے اور
خوبیوں والا ہے، اس کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ یہ نبوت اور رسالت کے بارے میں آیات طیبات تھیں۔ قیامت تک اب میرے اور آپ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پہ ہے۔ ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، اور تعلیم چونکہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تعلیم ہے اور تمام نبیوں کی قابل عمل تعلیمات آج اس کے اندر جمع ہیں، تو تعلیم اور پیروی کے اعتبار سے ہم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی اصلاح ہے، اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ اور نبی جو تعلیم لے کے آتے ہیں وہ دائمی تعلیم ہوتی ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔